جس رات کے صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا، اس رات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا کراشن تیل نہیں تھا کہ رات کو چراغ جلا سکے۔ جون کا مہینہ تھا، 63 سال 4 دن ہونے والا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پڑوسی انصاری عورت کے گھر گئی اور کہا کہ بہن مجھے تھوڑا کراشن تیل دے دو، میرے گھر میں اتنا کراشن تیل نہیں ہے کہ راتوں کو چراغ جلا سکے۔ میرے بزرگوں، یہ تھی ہماری نبی کی زندگی، یہ ہے ہمارے نبی کی سیرت، جس کو اللہ کہتا ہے، جس کو اللہ کہا کرتے تھے کہ میرے محبوب آپ ہاں تو کہیے، میں آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونا چاندی یاقوت بنا کر آپ کے قدموں پر بچھا دوں گا۔ لیکن پھر بھی میرے نبی، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غم میں کتنے ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وفات سے 1 ہفتہ قبل صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھ کر رونے اور بلبلانے لگے۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھتے ہوئے وہ بھی چیخ کر صحابہ کرام بھی رونے اور بلبلانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ، قد زن الفراق کہ جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کرام کو لمبی دعائیں دی اور کہا کہ میرے صحابہ، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ کو اپنے امن و امان میں رکھے، اللہ آپ کو دنیا کے ہر طرح کے تکلیفوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اچھی زندگی عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو لمبی دعائیں دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وفات کے بعد آپ کو غسل کون دے گا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے دیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفن کون پہنائے گا؟ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے پہنائیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ، جب مجھے غسل دے دینا، جب مجھے کفن پہنا دینا، اس کے بعد مجھے زمین پہ رکھ دینا، سب سے پہلے میرا جنازہ میرا اللہ پڑھائے گا، سب سے پہلے میرا جنازہ میرا اللہ پڑھائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل پڑھائیں گے، میکائیل پڑھائیں گے۔ میرے بزرگوں، قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر کہ جن کی جنازے کی نماز اللہ پڑھاتا ہو، میرے بزرگوں ان کے مقام کا کیا عالم ہو۔ آج سوچے اس نبی، جو نبی ہمارے لیے نمونہ بن کے آئے زندگی میں، جو ہمارے لیے تمام تکلیفیں اور اذیتوں کو انہوں نے اس دنیا میں برداشت کی، لیکن ہمارے کامیابی کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ آج سوچے کہ نبی کی زندگی ہمارے زندگی میں کتنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت جب قریب آیا، حضرت جبریل امین وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، حضور موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اندر آنے دو۔ موت کا فرشتہ جو ہے وہ اندر آئے
اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، آج پہلی مرتبہ اللہ نے کہا ہے کہ پوچھ کر اندر جانا، بغیر پوچھے اندر مت جانا، اور اگر وہ آنا چاہے تو لے آنا، اور اگر دنیا میں رہنا چاہے تو چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا میں اگر کہوں تو میری بھی روح نکالو گے؟ فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی طرف دیکھا اور کہا کہ جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے مرنے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ جبرائیل امین اللہ کے پاس گئے اور وہ پوچھ کر آئے۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے نبی سے کہہ دو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے امت کے ساتھ میں کچھ نہیں کروں گا۔